Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، یہ جو کلچر کہلاتے ہیں اور تہذیبیں کہلاتی ہیں، یہ دنیا میں ہر علاقے کی، ہر خطے کی، ہر ایریا کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں ہندوستان میں تو بہت، ہر تھوڑی دور کے اوپر ایک تھوڑا سا سینٹرل انڈیا کو اگر چھوڑ دیں تو چاروں طرف کلچر، تہذیبیں الگ الگ ہیں۔ کلچر میں آتا ہے رہن سہن کا انداز، اس میں رہن سہن ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، اس میں کھانے کی عادتیں ہوتی ہیں، کھانا پکانے کے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا، ساؤتھ انڈینس کو، وہ کیریلینز یہاں آئے تو چاہے آپ جتنا اچھا اپنے یہاں کے بیسٹ ڈشز کھلائیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، زبردستی کھا لیں تو لحاظ میں، تکلف میں کھاتے رہیں۔ کھانا پینا ہوتا ہے، رہن سہن کا انداز میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تک آتی ہیں، روٹی کیسے پکاتے ہیں، کس طرح کی کھاتے ہیں، یہ سب کسی علاقے کا کلچر۔ اس میں عمارتیں بھی آتی ہیں، آرکیٹیکچر کیسا ہے۔ الگ الگ علاقوں میں جائیں تو عمارتوں کے اسٹائل آپ کو بدلے ہوئے ملیں گے، بلڈنگز کے، جھونپڑوں کے مختلف ملیں گے۔ گاؤں کے اندر جھونپڑے بنانے کے انداز الگ الگ ملیں گے، اور کسی ایک ایریے کے اندر سب کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا حصہ، ایک بڑی کمیونٹی جو ایک جیسے انداز کا، جن کا رہن سہن ہوتا ہے، ڈریس، لباس، یہ سب اس میں آتا ہے۔ کلچر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں مختصر رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ یہ کلچر، ایک تو ایریا کلچر ہوتے ہیں، تہذیبیں، علاقائی تہذیبیں، اور ریلیجس کلچرز بھی ہوتے ہیں، مذہبی کلچر۔ مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو جو کہلانے لگے، ویسے تو کسی دھرم کا نام نہیں تھا لیکن آپ کہلاتے ہیں، تو وہ ہندو ہیں، سناتن دھرم۔ تو کچھ مذہبی بھی شناخت یا کلچر ہوتی ہے، جیسے آدمی پہچانا جاتا ہے، بغیر بتائے پہچانا جاتا ہے، کہ علاقہ بھی پہچانا جاتا ہے بغیر بتائے، کہ وہ نہیں بتائے کہ میں مدراس سے آیا ہوں، میڈراس سے، میں چنئی سے آیا ہوں، وہ نہ بتائے، معلوم ہو جاتا ہے کہ تمل ناڈو کے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ بہار کے ہیں، یا بنگال کے ہیں، یا کشمیر کے ہیں، بغیر ان کے یہ بتائے ہوئے۔ یہ کلچر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اکثر جو بڑے مذہب ہیں، جن کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، چاہے نہ بتائے کوئی کہ میرا مذہب کیا ہے، تھوڑی دیر اگر بات چیت ہو تو ساتھ میں رہیں تو الگ پہچانا جاتا ہے بغیر بتائے، اس لیے کہ کچھ الگ آئیڈینٹیٹیز اور شناختیں ہوتی ہیں جو ہر جگہ بن جاتی ہیں، بنائی نہیں گئیں۔ علاقوں کے کلچر علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس ایریے کے اندر کہاں کیسا لباس پہنا جائے۔ جہاں بہت زیادہ گرمی ہے، وہاں لنگی بھی پہن کر اوپر کو اوڑھ لیتے ہیں کہ ٹانگیں تھوڑی سی کھلی رہیں، اور جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوگی وہاں اوپر سے اور بھی کچھ اوڑھیں گے، اور نیچے بھی بہت زیادہ کور کریں گے۔ ضرورتیں علاقوں کے اعتبار سے یہ کلچر بنتے ہیں۔ گھر بنائیں گے پہاڑی علاقوں میں تو چھت ایسی بنائیں گے کہ برف اس پہ سے فوراً نکل جائے، اکٹھی نہ ہو، اس طرح کے ہی بنائیں گے۔ تو ایریا کلچر اس جگہ کی آب و ہوا اور اس علاقے کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں۔ اور یہ مذہبی کلچر جو ہوتے ہیں، ریلیجس کلچرز، یہ بیسڈ ہوتے ہیں، ہونا چاہیے تو اس کے اوپر جو اوریجنل دھرم نے بتایا اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے، لیکن وہ جو اوریجنل اصل دین ہے یا اصل دھرم تھے، وہ جو بہت سے مذاہب میں جو تقسیم ہوا تو پھر وہ مذہبی کلچر بن گئے جگہ جگہ، ریلیجس کلچرز۔ دیکھیے، دین تو ایک تھا ہمیشہ سے، اللہ کا دین، اسے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آتا رہا ہے، شروع سے ایک تھا تو تعلیمات بھی ایک تھی، شکشائیں بھی ایک تھیں، تو پھر اس کا جو کچھ کلچر ہوگا وہ کوئی بہت مختلف نہیں ہوگا۔ مطلب میں علاقے کے کلچر کی بات نہیں کر رہا، کہ چاہے وہ آپ یورپ میں چلے جائیں، اور چاہے یہاں انڈیا میں ہوں، اور چاہے جاپان میں جائیں،
کسی ایک مذہب کے لوگ الگ، ان کی ایک الگ مذہبی پہچان ہوتی ہے کچھ، جو بغیر مذہب بتائے ہوئے ایک محسوس ہو جاتا ہے، جو بڑے مذاہب ہیں۔ تو یہ ہونا تو اس کے مطابق چاہیے، لیکن کہاں سے آ گیا؟ اگر ایک دین تھا تو پھر سب کا پوری دنیا کا ایک ہونا چاہیے تھا، بہت سے بن گئے مذاہب۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی اوریجنل دین، اصل دین کے مقابلے میں پھر اس میں بھی کتنے بنے ہیں آگے، جسے ہم سماجی کلچر بھی کہیں، سماجی تہذیبیں، ایریا تہذیبیں بھی کہیں، کہ اب اسی میں الگ الگ برادریاں بن گئیں۔ وہ برادریوں کی اپنی الگ الگ پہچانیں۔ آپ کے اس شہر کے اندر بھی جو الگ الگ برادریاں ہیں، اس کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ جو ہے تھوڑی دیر میں پہچانے جاتے ہیں بغیر بتائے۔ ایسا کہ ایک گروپ کی مختلف کچھ عادتیں دوسرے گروپ سے مختلف ہو گئیں، ایک ہی جگہ کے رہنے والے، ایک شہر کے رہنے والے، اور ایک ہی دین کے یا مذہب کے ماننے والے، اور اس کے بعد الگ الگ ٹکڑوں کی پہچانیں یا شناختیں ہو گئیں۔ میں تو دین کی بات کر رہا تھا کہ وہ تو پوری دنیا کا ایک ہونا چاہیے تھا، تو وہ دین کا کلچر یا دینی تہذیب تو ایک ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ جس علاقے کے اندر ہو۔ لیکن وہ جب بہت سے ٹکڑوں میں بٹا اور مذاہب بنے تو وہ اب یہ مذہبی کلچر الگ الگ ہیں سارے، اور خود مسلمانوں میں بہت سے طرح طرح کے الگ الگ ہیں۔ فرق کیا پڑ رہا ہے اس وشے کی، اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی جس جگہ جو کوئی جیسا ہے ہو، فرق بہت زبردست پڑ رہا ہے۔ آپ کے آج کل کے حالات سے اس کا تعلق ہے، جو طرح طرح کے جو آپ کو خطرات محسوس ہو رہے ہیں، طرح طرح کی جو شکایتیں آ رہی ہیں، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک کلچر کا ایک آدمی نیا دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں اس کا پورا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا، بہت بہت سالوں تک بھی نہیں ہوتا، وہیں پر رہتا ہے۔ شروع ہوتی ہے بات لینگویج یا زبان سے، کلچرز کی، علاقائی کلچر کی، ایریا کلچر کی۔ زبان سے لینگویج، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، باقی چیزیں ابھی اس کو بہت زیادہ نہیں آئی ہیں، لیکن ہر ایک کچھ بول رہا ہے، اس نے اب وہ سیکھے گا، اس نے ماں سیکھے گا، پانی سیکھے گا، یا جو بھی وہ الفاظ سیکھے گا وہ جو لوگ بول رہے ہیں اس وقت۔ کچھ اور تھوڑا سا بڑا ہوا، کتا، ڈاگی، اسے دکھایا گیا یہ ایسا ہے، چاہے اس نے یا یہ کہ سامنے اگر ہوا تو یہ، وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ایک نام اس کے آگے آ گیا۔ اب اگر اسے بلی کہہ کے سکھایا گیا اور کوئی آ کے کیٹ بولے تو اس کی نہیں آئے گا سمجھ میں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بہت آسان سا لفظ تھا، اور دوسرے جو الفاظ ہیں، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں وہ تو بچپن سے صرف ایک ہی سنتا چلا آ رہا ہے، مدر ٹنگ یا مادری زبان، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ جائے تو ایک مہینے میں وہاں کی زبان سیکھ لے۔ لوگ بعض جگہ برسوں رہتے ہیں اور نہیں سیکھ پاتے، زیادہ سے زیادہ کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور کم سے کم اس جگہ کے لہجے میں تو نہیں بول پاتے برسوں رہنے کے بعد، 1-2 سال میں تو سیکھ بھی نہیں پاتے۔ کلچر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لینگویج سے، پھر آگے بہت سی چیزوں میں آ جاتا ہے، طرز تعمیر، عمارتیں اور کھانا پینا بھی بچپن سے جو جیسا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، جو جن چیزوں کا دونوں جگہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اچھے میڈیم آف کوکنگ ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کی زبان کو نہیں لگتا۔ آپ کے یہاں تو خالی جو دودھ آتا ہے وہ اگر بدل جائے، گائے کا یا بھینس کا یا جس کا پینے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ منہ کو نہیں لگتا، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ کلچر جب میں یہ بتا رہا تھا کہ دوسری کلچر کا آتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہو رہتا رہے، لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا اس کا، اور وہاں کے لوگ بھی پورا ایڈجسٹ نہیں کرتے، اپنا بنا کر پورا نہیں کرتے۔ اور یہاں پر آپ کے کچھ گجراتی رہتے ہوں، گجرات سے کوئی ملنے آ جائے اور اس نے 2 جملے بیچ میں ایک پہچانا اسے جیسے گجراتی، آپس میں انہوں نے گجراتی میں شروع کر دیا اور لوگ بیٹھے ہوئے اور خوش ہو جاتے ہیں بہت کہ وہ اب بھئی یہاں برسوں سے رہتے ہیں، آپ یہاں کا کھاتے پیتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا کارو سب کچھ یہاں پر ہے، آپ 20 سال سے ہیں یہاں پر۔ اب جو ایک نیا آدمی آیا بالکل بہت خوش ہو گئے کہ گجراتی بول رہا ہے، ہماری بھاشا، ہماری زبان، یہ ایک بانڈ ہے کامن، مشترک، جو باندھتا ہے لوگوں کو۔ یہ اگر جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ ایڈجسٹ اتنے دنوں بعد بھی اگر مل رہے ہیں تو بھی اپناپن محسوس ہوتا ہے، اور دوسرے کلچر کا کسی جگہ پہ رہے تو بہت عرصے لگ جاتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں، تب بھی وہاں کا نہیں بن پاتا۔ 1-2 نسلوں کے اندر تو کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو یا وہیں کے بن جائیں، ورنہ وہ پہلی والی نسل تو نہیں بن پاتی۔
ان کا وہاں کے لوگ بھی پورے طریقے سے ویسے ایڈجسٹ اپنے یہاں نہیں کرتے. یہ ایریا کلچر کی میں بات کر رہا تھا، یہی ریلیجس کلچرز کے اندر ہے کہ ریلیجس کلچرز کے اندر جو مذہبی تہذیبیں ہیں اس میں ایک مذہب والا دوسرے اچھے طریقے سے بات کر لیں، ساتھ میں دوستی ہو جائے، ساتھ میں چائے پئیں، کچھ فنکشنز میں ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں، اس کے بعد بھی وہ اس کو اپنا سمجھ کے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کو اپنا نہیں سمجھ سکتا. کوئی اگر کسی دوسرے ان کے ساتھ میں رہتا ہے، دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ میں، کوئی اینڈ تک انہیں اپنا نہیں سمجھ سکتا. سب کچھ ساتھ میں کرتے ہوں، مل جل کر، آپس میں اچھے تعلقات بھی ہوں، بہت عرصے سے ہوں، بہت زمانے سے ہوں. یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونا یہ بہت مشکلات پیدا کرتا ہے طرح طرح کی. وہ جو ایریا کلچر ہے اس کی مشکلات اور طرح کی ہوتی ہیں. یہ مذہبی کلچر جو ہے اس کی مشکلات اور طرح کی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ہوتی ہیں جب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا. ایڈجسٹمنٹ کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے صلح. یہ صلح لفظ کا مطلب ایڈجسٹمنٹ، اسی سے اصلاح بنا ہے، اور اصل میں تو عمل صالح بھی اسی سے بنا ہے. یہ لفظ صالح جو ہے اس کے اندر بھی یہی مانتا ہے کہ اپنے مالک کے پیغام سے صلح، اسی کو ایڈجسٹ کیا اور اسی کے مطابق کوئی ڈھلا. اور دوسرے بہت سے معاشرے کے اندر بھی جو چیزیں ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، ان کے ساتھ میں اس نے صحیح ایڈجسٹ کیا، باقی چیزوں سے دور ہوا، عمل صالح ہو گیا. تو یہ ایڈجسٹمنٹس اگر نہیں ہوتے تو پھر کچھ اور باہر کے فیکٹر اگر تھوڑے سے اور شامل ہو جائیں تو ٹکراؤ ہوتے ہیں. ویسے تو ٹکراؤ نہیں ہوتے، عام طور سے لوگ رہتے ہیں، لیکن کچھ پھر انٹرسٹ آتے ہیں طرح طرح کے مختلف لوگوں کے. کبھی کبھی اب یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی پولیٹیکل انٹرسٹ آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے جو الگ الگ طرح کے کلچر ہیں ان کے اندر. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ڈومینیٹ وہ کرتا ہے یا نقصان اسے ہوتا ہے جو کم ہے، اور ڈومینیٹ وہ کرتا ہے جو زیادہ ہے. اور نفرت یہ نہیں دیکھتی کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. یہ جائز ناجائز تو سلجھا ہوا انسان ہوگا. جہاں جس کے اندر نفرت نہیں ہوگی تو وہ یہ دیکھے گا سچ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. مثلا اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ساتھ غلط میں مت دینا، ناجائز میں مت دینا، اور اگر دیا تو یہ کامنلزم ہے، یہ تعصب ہے. یہ ڈیفائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں یہاں پہ بتا چکا ہوں حدیث کئی مرتبہ، ابھی مختصر میں کہہ کر جا رہا ہوں. اپنوں کا ساتھ زیادتی میں دینا جو ٹھیک نہیں ہے، جسے اپنا آپ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، وہ اگر دیا تو یہی فرقہ پرستی ہے اور یہی کامنلزم ہے. حق کا ساتھ، سچ بات کا ساتھ، جائز بات کا ساتھ. اگر وہ لوگ جو اپنے نہیں کہلا رہے، اگر ان کی بات جائز ہو تو اس کا ساتھ دو اس معاملے میں. یہ جو ہے اصل میں دین کی تو تعلیم یہ تھی، وہ پھر کمیونلزم میں بدلی. اس درجے تک بدلی کہ مثلا ابھی حال میں یہاں وہ 3 طلاق کا ایشو چلایا تو گیا تھا سیاسی مصلحتوں سے، جنہوں نے چلایا برسر اقتدار یا وہ جو رولنگ کلاس ہے، اس نے وہ اس ایشو کو لایا اپنے سیاسی ضرورتوں کے لیے، پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے. یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان اکثریت میں اس کے خلاف ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاق کہیں تو وہ 3 ہی ہو جائیں گی، یہ مانتے ہیں اکثریت یہاں پر یہی مانتی ہے. یہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے خلاف بنایا جائے قانون. عورتوں کو وہی زیادہ اچھا لگے گا یہاں کی لیڈیز کو. لیکن جو قانون انہوں نے بنایا وہ عین اسلام کے مطابق تھا. حد یہ کہ وہ سزا والا تک. حضرت عمر کوڑے لگواتے تھے جو ایک مجلس میں 3 طلاق کہتے تھے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ ایک مسلک ایسا ہے بہت سے مسلکوں میں الگ الگ فرد انفرادی انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، میں گروپوں کی بات کر رہا ہوں. تو ایک مسلک یہاں ایسا ہے، باقی بڑے بڑے 4 مسلک، یا ہم شیعہ حضرات کو بھی لے لیں تو 5، وہ بھی الگ ہیں. ہم ان کے سنیوں کے بڑے مسلک میں 4 لے لیں. اور اس میں ایک مسلک ایسا ہے، تعداد ان کی کم ہے بہت، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس کی طلاق ایک ہی ہوئی، چاہے جتنی دفعہ کہہ دیا ہو وہ ایک طلاق مانی جائے گی. اب جب یہ کیس ہوا اور اس پر سگنیچر کرنا اور پھر ریپرزنٹیشن کے جاؤ اور احتجاج کرو، تو یہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہو گئے. ان کا امت کا اتحاد ہونا چاہیے، اس لیے شریک ہو گئے. اپنے مسلک کیا تھا؟ مطلب یہ مانتے تھے کہ جو اس کے خلاف کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو اس کے خلاف کر رہا ہے وہ دین کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے کہ حوالے وہ حدیثوں سے دے رہے ہیں یا دین سے دے رہے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ دین کے خلاف ہے.
ایک مجلس میں 3 طلاقیں اگر کہیں تو وہ پرماننٹ طلاق مغلظہ ہو گئی، irrevocable ہو گئی. ان کے نزدیک دین کے خلاف ہے. دین کے خلاف جس کو کہتے ہیں، جس کی تبلیغ کرتے ہیں، جس پر فتوے دیتے ہیں، جب مسئلہ اس کا حکومت کا اور لوگوں کا یا مسلمان عوام کی اکثریت جسے پسند نہیں کر رہی تھی، کم از کم مردوں کی، جب اس کا آیا تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے. ان کا اتحاد ہونا چاہیے. یہ ہے کمیونلزم. اتحاد کے نام پر جس چیز کو آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف ہے، ان کے نزدیک تو یہ غلط ہے نا سارا، تو غلط کا ساتھ دیا انہوں نے اتحاد کے نام پر. اسے کہتے ہیں تعصب یا فرقہ پرستی یا کمیونلزم. ٹھیک ہے، آپ نکلیے مت، آپ حکومت کا ساتھ مت دیجیے، لیکن اس کا ساتھ مت دیجیے جسے آپ کہتے ہیں دین کے خلاف، پھر اس کا ساتھ بھی دینے کی اجازت نہیں کسی بھی وجہ سے. تو ہوتا یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ کلچر ہیں، یہ تہذیبیں ہیں، یہ الگ الگ جو ہوتی ہیں، اس میں پھر ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور وہ ٹکراؤ کچھ لوگ پیدا کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. یہاں اتنے ٹکراؤ نہیں تھے، ہوتے رہتے تھے. وہ ٹکراؤ کچھ عرصے سے بڑھ گئے، بہت زیادہ تو بڑھ گئے، تو ظاہر ہے کہ بڑھوائے گئے. اب آپ تو حالات کے رحم و کرم پر ہیں کہ ہم کیا کریں، تعداد میں بہت تھوڑے سے ہیں، اصل میں تو بہت تھوڑے سے نہیں ہیں، 14-15%، لیکن بہرحال ہم تعداد میں بہت تھوڑے سے ہیں، اسے تھوڑا ہی مانیں، اس لیے کہ فورس اور پولیس اور دوسری چیزیں کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی فطری بات ہے، کوئی الزام کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہی ہے. وہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کھڑی دیکھتے رہتی ہے اگر مندر جلائے گئے تو. بنگلہ دیش میں یہ ہوا، یہاں ایسا ہو جاتا ہے، مسجد جلائی گئی تریپورہ میں تو پولیس کھڑی دیکھتی رہی. تو یہ فطری بات ہے، یہ فرقہ پرستی اور تعصب آ جاتا ہے. اب جب یہ بھی ہو کہ ایڈمنسٹریشن یا پولیس بھی ساتھ میں، اور مائنورٹی میں بھی بہت تھے، ان کے میجورٹی کے ساتھ میں، تو اب بالکل بے بس ہو گئے. ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے، ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور پھر اسے اور زیادہ تفصیل سے لاؤں گا. دنیا میں جگہ جگہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تو طاقت سے آیا. یہاں پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ طاقت سے آیا. میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا کہ طاقت سے آیا یا نہیں آیا، وہ ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں طاقت سے آیا. بہت قانون بنانے کے بعد، جب بہت زیادہ گھیر دینے کے بعد بھی اس وقت بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یہاں. اور اس وقت بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، یعنی اگر پرسنٹیج میں لگائیں چاہے تھوڑا ہی سا زیادہ، لیکن وہ اسلام ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ آگے جانے والا اسلام ہے. جبکہ بہت خراب اخلاق ہیں، اس کے خلاف ہیں بھی خرابیاں بہت، اور پروپیگنڈا بھی بہت ہے ہر جگہ تک. اس کے باوجود ہے یہ پوزیشن کہ جو لوگ اسٹڈی کر لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ اس کے باوجود مختلف وجوہات سے اسٹڈی کر لیتے ہیں. الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں ہر ایک کی کہ کیوں پڑھنے لگ گئے اور کیوں اپنے آپ میں. اور آج کل پڑھنا بڑا آسان ہو گیا. پہلے کوئی کتابیں لے جا کر دیتا تھا، کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے آپ تو جانتے نہیں، کس کو دیں کس کو نہیں دیں، یا وہ مانگتے وقت ہچکچاتا تھا کہ مانگوں نہیں مانگوں. اب تو وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے کے اندر، وہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے سامنے آ رہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور اگر پڑھنا چاہے تو دیکھ رہا ہے. تو یہ اور ان کم از کم اس حصے کو یہ سہولت مل گئی کہ وہ اپنا انالائز کر رہے ہیں. تو اب پروپیگنڈا اس کا بہت زیادہ، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور جو اسلام سمجھانے کی چیزیں وہ اس سے سینکڑوں گنا کم ہے. اس کے باوجود وہ دونوں کو کمپیئر کرتا ہے، ایک کو نہیں دیکھتا، دونوں کو کمپیئر کر کے اسے پسند کر لیتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور آج بھی دنیا میں سب سے آگے جانے والا دین ہے. تو اس کو تو بہرحال نہیں دیکھتے، یہاں الزام لگاتے ہیں یہ جہاد، وہ جہاد، فلاں جہاد، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتے، اس سے نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ، وہ اپنی کمیاں دور کرنی پڑیں گی نا جب وجوہات پر جائیں گے. تو اس کے بجائے یہ انگلی اٹھانی ہے تو پھر طرح طرح کی چیزیں اس کے لیے لوگ لاتے ہیں اور کہی جاتی ہیں. ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے بعد دنیا میں سب سے پہلے اسلام یہاں آیا تھا. سب سے پہلے اسلام ابھی مصر میں نہیں پہنچا تھا، شام میں نہیں پہنچا تھا. اسلام ابھی ادھر لبنان کے علاقے میں نہیں پہنچا تھا. اسلام جو ہے وہ آس پاس جتنے اور یمن میں ابھی نہیں پہنچا تھا. اسلام ہندوستان میں آ گیا تھا.
بعض روایات کہتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آ گئے تھے، اور اس پر بالکل اتفاق ہے، اس پہ کسی کو بھی شک نہیں ہے، جتنے بھی ہسٹورینز ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہاں پر مسلمان آ گئے تھے، وہاں سے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کے کیریکٹر سے بھی، اور وہ جو کچھ ان کا فطری انداز تھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے یہ، اور لوگوں کی آتا تھا سمجھ میں، اور کوئی یہاں کلیش نہیں تھا، ٹکراؤ کسی طرح کا، اس بات پہ کوئی کلیش اور ٹکراؤ نہیں تھا اس پر. لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ان کے گھر میں بھی کلیش نہیں ہوتا تھا. یہ کلیش شروع ہوا ہے 100 سال تک یہ پوزیشن رہی. جنوبی ہند میں بہت لوگوں جو ہیں وہ اسلام میں آ گئے تھے. 100 سال بعد محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ ہوا. یہ وہاں سے ایک فیز شروع ہوا ہے جہاں پر روکنے کی کوشش اور ٹکراؤ، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے اور رولرز بات کو آئے باہر سے، جنہوں نے آنے کے بعد یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے حکومتیں کی. ٹکراؤ وہاں سے سٹارٹ ہو گئے یا شروع ہو گئے. یہ لوگ جو تھے ان کی مخالفت کیوں نہیں ہوئی شروع میں 100 سال تک؟ جس نے جو مان لیا، اس لیے کہ ان کا مزاج ہی یہی تھا. یہ بالکل الگ دھرم ہے. برہما کماری ایک نیا دھرم آیا اب سے 70 سال پہلے، بالکل نیا. ایک چیز بھی یہ نہیں جو یہاں کے سناتن دھرم کی، ایک بھی نہیں. ٹرمینالوجیز اور نام جو ہیں، طرح طرح کی اصطلاحات، وہ سب وہی اسی کے لیے کرشن اور گیتا اور نارائن، اور اس کے مطلب ان کے الگ ہیں. یہ نہیں، گیتا کا مطلب یہ نہیں جو گیتا کہلاتی. وہ ایک گھر کے آدمی اگر آدھے برہما کماری ہو جائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. نرنکاری بالکل ایک الگ مذہب ہے، بالکل نیا، بالکل ایک الگ ریلیجن ہے. اب یہ بھی جو ہے وہ 4 پشتوں پہلے شروع ہوا، اور شروع ہوا اگر کہیں کوئی نرنکاری بن جائے، سکھوں کو تو ہوتی ہے پریشانی، یا اختلاف ہوتا ہے. اور جو نرنکاری بن جاتے ہیں وہ عام طور سے ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے وہ ہندو کہلانے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سکھ کہیں. سکھ تو نہیں بچے ہو، تو وہ ان کے ساتھ میں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی نرنکاری ہو جائے اس میں سے. بلکہ حد یہ کہ یہ تو کچھ عرصے پہلے تک تو سکھ ہو جاتے تھے ہندوؤں میں، خود بناتے تھے ایک بچے کو سکھ بنا دیتے تھے. اپنے یہاں کی ایک فیملی کے 4 بچے ہیں، ایک کو سکھ بنا دیا انہوں نے. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ میں. یہ اختلاف جو ہے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے معاملے میں ہی ہے، اور کسی کے معاملے میں نہیں، کہ دھرم کیسے بدل دیا انہوں نے. اور یہ پہلے نہیں تھا. فرق کدھر آیا؟ اس فرق کے لیے تو ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا، بڑی ہسٹری دیکھنی ہوگی. لیکن ایک ہسٹری ہمارے سامنے ہے، ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے انڈونیشیا کی. انڈونیشیا میں بھی اسلام، کچھ لوگ تو چلے، عرب تاجر پہنچ گئے تھے اسلام شروع میں ہی، شروع سے مطلب 8ویں صدی کے اندر، یا یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد. لیکن وہ بس کچھ ہی تھے. اصل میں تو یہ 16ویں صدی سے وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتے رہے. 13ویں صدی سے شروع ہوا اور یہاں آیا 7ویں صدی میں ہندوستان میں. تو 600 سال کے بعد وہاں پر اسلام آگے کچھ چلنا شروع ہوا ہے، اور 300 سال کے اندر اکثریت بن گیا ودن 300 ایئرس. اور کسی جگہ کوئی الزام اس بات کا نہیں ہے کہ تلوار کے دور سے پہلے، آج بھی نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کہ تلوار. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے دنیا کا انڈونیشیا. ہندو وہاں پر 2% ہے، 2 سے کچھ گھٹتے ہوئے. بڑی تعداد میں تھے وہاں پر، ہندو تھے اور بودھ تھے. یہ دونوں مذہب کے ماننے والے تھے جو سب اسلام کے اندر آ گئے، اور کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہوئی، اور کہیں ٹکراؤ نہیں ہوا اس بات کے اوپر. جو یہ شروع ہوا، پھر یہ ہوا بیچ میں رولرز نے بھی قبول کیا تو اور تو اسی سے پھیل گیا. تو یہ دونوں میں فرق کیوں ہے اتنا؟ اب یہ 2 مثالیں میں سامنے رکھ رہا ہوں. بہت دیر سے آیا وہاں. یہاں ہندوستان کے یوں سمجھ لی کہ جب جیسے پھیلنا شروع ہوا ہے تبلیغ یا اس کا سلسلہ شروع ہوا 13ویں 14ویں صدی کے اندر، تو 600-700 سال کے بعد وہاں پر شروع ہو رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ 85-86% مسلم آبادی والا ملک ہے، اور ٹکراؤ کبھی نہیں ہوا بیچ میں درمیان میں. وہاں پر یہاں پہ کیا فرق ہے؟ کیا یہاں کے مسلمان بہت پکے اچھے بالکل سچے مومن ہیں، اور وہاں کے جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی وہاں بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، کہ جو بس کچھ رسموں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن بہت اچھے اسکالر بھی ہوتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، بہت اچھے دیندار بھی ہوتے ہیں، دین کو صحیح فہم وغیرہ لینے والے ہوتے ہیں. 1% سب جگہ ہوتی ہے ایسی. تو انڈونیشیا میں ہیں وہ
وہاں پر ٹکراؤ کیوں نہیں، یہاں پر ٹکراؤ کیوں، جبکہ وہاں پر بھی ہندو ہی تھے، ہندو اور بودھ، اور یہاں پر بھی ہندو تھے اور بودھ بھی تھے. بودھ پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ دوڑے جب اسلام آیا تھا، پہلے کافی پھیل گئے تھے پھر دبتے چلے گئے تھے. تو پھر ٹکراؤ کیوں ہوا، اور شروع میں نہیں ہوا یا بعد کو ہوا؟ بڑی اہم وجہ ہے، وہ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے بچے کا اب نام رکھا گیا. بچے کا نام ہر جگہ دنیا میں جہاں پر کیا رہنے والا ہے وہاں کی لینگویج میں رکھا جاتا ہے، وہاں کی بھاشا میں. یہ ہندوستان ہے جہاں پر لوگ، انڈین سب کانٹیننٹ پورا بر صغیر ہند، جہاں پر لوگ اگر ہندی میں نام رکھ لو تو کہیں گے ہندوؤں کا ہے، یہ تو مسلمانوں کا نام نہیں ہے. انگلش میں رکھ لیں کوئی، انگریزی زبان میں کہیں گے یہ تو عیسائیوں کا نام ہے، یہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے. اور عربی چھوڑ دیجئے، آپ فارسی میں رکھ لیں، آپ ترکی زبان میں رکھ لیں تو کہیں گے یہ ہے اسلامی نام، یہ اسلامی نام. یہ چیز یہاں پر بنی. انڈونیشیا میں آج بھی ان کے نام بہت بڑی تعداد کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر نام سنیں تو سمجھیں گے ہندو ہیں. سنسکرت زبان کے اندر اور ہندی زبان تک کے نام آج بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں. اور آدھا حصہ تو لوکل نام کا ہوتا ہی ہے، باقی سب میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ پھر ایک جو ہے نام ساتھ میں انہوں نے صابر یا عظیم یا کچھ وہ بھی لگا لیا، اور باقی وہ پرانا ہے وہاں کے کلچر کا نام. اور بہت سے لوگ ہیں کہ پورا نام ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو اس میں کدھر سے کون سا یہ مسلمان نام کیسے ہو گیا، اسلامی کیسے ہو گیا. اسلامی کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں اس وقت مسلمان حکومتیں ہیں، مثلا اردو کی ڈکشنری دیکھنے کے بعد کوئی نیا لفظ چھانٹ لیں ایسا کہ جو نام کبھی نہیں رکھا گیا، اردو زبان کا ہو وہ رکھ دیا تو ٹھیک ہے، اور نام اگر ہندی کی ڈکشنری سے رکھا کوئی بہت اچھے معنی کا تو وہ ہندوؤں کا ہو گیا. لینگویج کا بیریئر یہاں پہ کھڑا کیا مسلمانوں نے. اب اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے ہم نے غلط کیا، لیکن اب تو یہ پہچان بن گئی، ہماری آئیڈینٹی بن گئی، شناخت. جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت نہیں بنایا یا پہچان نہیں بنایا، اسے جب ہم پہچان بنا لیتے ہیں تب وہ بدعت ہوتی ہے. نیا کام بدعت ہر ایک نہیں ہوتا. وہ نیا کام کو جب لوگ دین سے جوڑنے لگ جاتے ہیں، کسی نئے کام کو یہ دین میں ضروری ہے. مثلا ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے کہ ہندو مذہب جو آج کہلاتا ہے اس کے ماننے والے نے، اس کا نام وہاں پر تھا ست پرکاش، آپ نے کہا نور الحق رکھنا ضروری ہے، ماننے دونوں کے چاہے ایک ہی ہوں. وہ تو پھر ہندوؤں کا نام ہے نا، یہ مسلمانوں کا نام. اپنے آپ کو الگ کیا، ایک کلچر کو الگ کیا، اس کلچر سے ہٹے جو یہاں پر تھا. یہ نام سے کلچر ہوتا ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے جو ان کی زبانوں پر ہیں. یہ مسلمان کرتے نہیں جان بوجھ کے، کہیں سے چلا آ رہا ہے. کلچر سے کیسے ہو گیا کہ بالکل سپریٹ ہے. یہ مسلمان، ہم سیدھے توے پہ روٹی پکاتے ہیں، مسلمان الٹے توے پہ پکاتے ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں ہر بات میں. یہ کہاں بات آتی ہے الٹا توا اور سیدھا توے تک جا کر. اور عجیب عجیب سی باتیں جو میں نے سنی، جو مجھ سے خود بات چیت ہوئی. اب وہ وضو کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے الٹا دھوتے، یوں چلو میں لے کے ایسے. کہا بھائی یہ کہیں دین نے نہیں بتایا کونی تک ہاتھ دھونا چلو میں لے کر. حوض ہوتی تھی نا پہلے، یہ نل تھوڑی ہوتے تھے تمہارے، یہ واش بیسن پہ تھوڑی وضو ہوتا تھا. حوض ہوتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، چلو سے نکالا پانی ڈال لیا. اب جو بڑوں سے دیکھتے چلے آئے اسے لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی کرنا ضروری ہے، یوں کر کے ڈالیں اور پھر یوں کریں، ادھر سے چلیں. ضروری یہ ہے کہ پورا ہاتھ یہاں سے یہاں تک بھیگ جائے، یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیچ سے شروع کیا تھا یا ادھر سے یا ادھر سے. لیکن یہ یہاں سے اس سے آگے، یہ اب ان کے ذہنوں میں آتا ہے ہر چیز ہم سے الگ ہی کرنا چاہتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں بہت الگ، مختلف ہیں. بعض وہ مختلف ہے جو انہیں لے لینی چاہیے، زیادہ اچھی ہیں. کلچر کی بات ہے، اس میں دھرم نہیں آ رہا کہیں سے. ٹونٹی کا لوٹا یا بے ٹونٹی کا لوٹا، اس میں طہارت زیادہ ہے، صفائی زیادہ ہے ٹونٹی والے کے اندر. اس میں اتنی طہارت یا اتنی پاکی یا اتنی پوترتا کا اگر نہیں رہے گا تمہیں لے لینا چاہیے. اچھی چیز ہے، اچھی چیز بھی اب ایک دوسرے سے نہیں لے رہے مسلمان. یہاں کی چیزوں کو بلا وجہ نہیں بدلے، اور وہ یہاں کی جو یہ کچھ کر رہے تھے، انہوں نے ضرورتاً ٹوٹی کا شروع کیا تھا. کہیں ہوتا تھوڑی تھا دنیا میں کہ اس سے زیادہ سا، تو اسے بھی دیکھتے کہ تو اچھی چیز آئی لے لیتے. لیکن اب یہ دوری ہے کہ ایک پھر وہ بنتا چلا گیا کلچر، ایک بالکل ایک الگ پہچان ہر چیز میں الگ ہو گئی. کپڑے ہیں، لباس ہیں، کہ یہ تو ہندوؤں کا لباس ہے، یہ عیسائیوں کا لباس ہے. مسلمانوں کا کیا ہے بھائی؟ اسلامی، ان کا کرتا پاجامہ شیروانی. ارے راجپوتوں کا لباس ہے.
شلوار قمیص شیروانی. اوریجنل راجپوتوں کا لباس ہے یہ عرب کا تھوڑی ہے, وہاں کبھی کسی نے نہیں پہنا. یہ اوریجنل راجپوتوں کا پیجامہ جو ہے, شلوار یہاں کے لوگ پہنتے تھے, پیجامہ جو تھا وہ مجوسی, اگر مذہب سے جوڑیں تو مجوسی پہنتے تھے ایرانی. اگر اس کو مذہب سے جوڑ دیا جائے, ایریا کلچر تھا وہاں کا. تو پھر یہ جو ہے پھر آتا ہے اس کے ساتھ میں اور بھی کہ صاحب وہ اچھا ٹھیک ہے غلط ہوا ہوگا, لیکن اب تو چاروں طرف عام ہو گیا نا. جب بہت سے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تب پھر وہ تقلید کا مسئلہ نہیں رہتا کہ دوسروں کی نقل کر لی. شروع میں غلط کر لیا ہوگا جن لوگوں نے کیا, اب وہ جگہ جگہ ہر ایک پہنتا ہے, تو پھر اب یہ تقلید یا یہ نقل دوسروں قوم کی یہ نہیں بچی, اب ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہر چیز میں لائیے نا. یہ خالی اس کے اوپر کرتے پاجامے ہی پہ کیوں لا رہے ہیں کہ یہ ہر بات کے اندر لائیے, ہر چیز کے اندر لے کے آئیے کہ جب عام ہو جائے. اچھا کسی پہ لباس ہی پہ لائیے, تو پھر سوٹ اور شیروانی جو ہے وہ اگر جب عام ہو جائے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہ کرے, اور اگر بالکل ٹھیک ہے تو اسے پہن کے نماز بھی پڑھا سکے. پڑھاتے ہیں یورپ میں, جہاں پر زیادہ ذہن کہیں کھل گئے کہ اس کا صرف دین سے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح کا. اس کے معاملے میں تو ہوگا جو خود راجپوتوں سے لے لیا اور عام ہو گیا. اب اس کے بعد لباس پر ہی وہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو غیر اسلامی عیسائیوں والا لباس لے لیا. یہ جو سوچ ہے نا اپنا ایک الگ کلچر بنا لینے کی, یہ الگ کلچر وہاں انڈونیشیا میں نہیں ہے. یہ الگ کلچر جو ہوتا ہے دو کلچرز کے اندر مقابلے بھی ہوتے ہیں, اور اگر جیسے میں نے بتایا کہ نفرت کہیں سے بیچ میں اگر ڈال دی جائے تو پھر ٹکراؤ ہوتے ہیں. اور جب یہ ہمارا دین کا کلچر کیا ہے, اسلام کا کیا ہے, یہ ایریا کلچر تھا, اور ایریا کلچر نہیں بدلنا چاہیے کسی جگہ. اسلام نہیں کہتا, اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو جھارکھنڈ کے لوگ, جھارکھنڈ میں یہ جو آدیواسی ہیں جو نیکسلائٹس ہو گئے, یہ کیوں نکل کے مارتے ہیں؟ آج تک مجھے حیرت ہے کہ آج تک سرکاریں یہی نہیں سمجھی کیوں نکل کے مارتے ہیں. کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی ان کی. آج تک کسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ان سیاسی لوگوں کی. بڑی سمپل سی بات ہے, وہ اپنے یہاں کا کلچر باقی رکھنا چاہتے ہیں پرانا. ہم تمہاری یہ جو یوں ماڈرنائز کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, تو پھر اپنے ایم پی بنائیں گے اندر, اپنے ایم ایل اے بنائیں گے, یہ گھسیں گے. وہ چاہتے ہیں ہمارا کلچر ایسے ہی رہے, ترقی ہم بھی کر لیں, ان کو ان کے ذریعے کرنے دیجیے, ان کو فنڈ دے دیجیے. ان میں کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, باہر آئے ہیں, اور ان کو ان کے ذریعے کرنے دیجیے. اس میں وہ اپنے کلچر میں مداخلت وہ نہیں چاہتے کہ بدلے. کشمیری نہیں چاہتے کہ ان کا کلچر بدلے. وہ ویسے ہی جیسا کلچر پرانا تھا کیوں بدلیں آپ؟ اسلام نہیں کہتا بدلیں. کلچر کا مطلب دین کی بات نہیں ہو رہی. رہن سہن جو ہے ان کا, وہ اپنی ایک شناخت وہ ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے راستے کھول دیے جائیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے باہر کے لوگوں پہ اتنا اعتراض بھی نہیں ہوتا, لیکن انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک پلان کے تحت ان کو بڑھایا جائے گا تو ہمارا تو کلچر ہی ختم ہو جائے گا. یہ نہیں برداشت ہے. کشمیری برہمن بھی نہیں برداشت کرے کہ یہاں کا کلچر جو ہے اس پر تھوپ دیا جائے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی نو, ہم تو جائیں, لیکن یہ ہمارا کلچر کو ہاتھ نہیں لگایا جائے, ہماری تہذیب کو. اس کی تو موت ہو جائے گی, وہ کشمیری نہیں بچا. تو یہی گجراتی کا ہے, یہی بنگالی کا ہے, اور یہی جو ہے وہ ساؤتھ انڈین کا یا تامل ناڈو والے کا یا کیریلین کا ہے, کہ ان کے مراٹھیوں کا ہے, ان کے اپنے کلچر ہیں. وہ اس سے نہیں ہٹنا چاہتے. کیوں ہٹا رہے ہیں آپ؟ کوئی کیوں ہٹائے, اس میں پھر ٹکراؤ ہوتے ہیں. ان کے آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں وہ مارتے ہیں, اور کیوں اختلاف ہو گیا, اور کیوں جھگڑا ہو گیا. بس پھر اب انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا کہ یہ مارتے ہیں تو پھر ان کو مارو. اس میں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, ٹکراؤ چلے آتے ہیں. اسلام نہیں بدلتا کسی جگہ کا ایریا کلچر. حضرت خالد بن ولید نے جب مصر فتح کیا تو اس سے پہلے ایک وہاں ان کے کان میں پڑی یہ بات کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدو, یہ قبائلی لوگ, ایسا جیسے ہم یہ کہیں آدیواسی, کوئی یہ قبائلی ٹرائبل لوگ, ہماری بڑی پرانی ایک تہذیب ہے, دنیا کی مانی ہوئی تہذیب, یہ ہمارے اوپر ہمارے اندر بیٹھیں گے ہمارے سر پر, ہم پر حکومت کریں ابھی, تو ہمارے لیے مر جانا اچھا ہے. جب یہاں کان میں بات پڑی تو حضرت عمر نے ان کے بڑے بڑے رئیسوں کی اور عمرا کی, امیروں کی دعوت کی, ان کو انوائٹ کیا ایک جگہ, ان کے وہیں مصر کے سرحد کے اوپر بلایا, ان کو دعوت میں بلایا. اس میں یہ کیا کہ کھانے سارے انہی کے باورچی بلائے, انہی کے ٹیسٹ کے سارے کھانے پکے جیسے وہ لوگ پکاتے ہیں. جیسے لباس پہنتے سب نے ویسے لباس پہن لیے جتنے لوگ تھے. وہ جو اور مینرز طریقے ہوتے ہیں سرو کرنے کے, وہ سارے بھی بالکل ویسے ہی
اڈاپٹ کیے گئے، بالکل اسی انداز کے کیے گئے جیسے ویسے ہوتے. جگہ کو سجانا کرنا، بیٹھنے کا طریقہ وہ بھی بالکل ویسا کیا گیا جیسا وہ لوگ کرتے ہیں. وہ تو ان کے حیران ہو گئے کہ یہ تو گوار لوگ ہیں، یہ تو سارے بالکل فل مینرز کے ساتھ میں ہمارے ہر کام کر رہے ہیں. ان کے نزدیک سارے مینرز وہی تھے جو ان کے یہاں ہوتا ہے. یہ اتنے گوار لوگ، ہم تو یہ سمجھتے تھے. اس میں سے جب آنکھیں پھاڑ رہے تھے یا ایک آدھ نے کہہ بھی دیا ہوگا کہ یہ تو ہم نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے تقریر کی. حضرت خالد بن ولید تھے اور اس میں سے ایک جملہ سن لیجئے یا 2 جملے. انہوں نے کہا کہ جب ہم تمہارے درمیان ہوں گے تو تم ہمیں ایسے ہی پاؤ گے جیسے ہم ہیں اس وقت. تو ہم بالکل ایسے ہی ہوں گے جب ہم تمہارے بیچ ہوں گے. جب ہم صحرا میں ہوں گے، ڈیزرٹ میں، تو ہم ایسے ہوں گے جیسا تم نے سنا ہے ہمارے بارے میں. اور جب ہم میدان جنگ میں ہوں گے تو ہم ایسے ہوں گے جیسا تم نے آزمایا ہے ہمیں. لیکن تمہارے بیچ ہوں گے تو ہم ایسے ہوں گے جیسا اس وقت تم دیکھ رہے ہو. تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ فوراً ایگریمنٹ ہو گیا، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ میں انہوں نے ویلکم کیا اور قبضہ دے دیا. یہ کلچر کی بات تھی. انہوں نے اس کلچر کو لیا، اس حکمت کو سمجھا انہوں نے کہ مخالفت اب اس پر نہیں ہو رہی، عقائد پر، ایمانیات پر نہیں ہو رہی. مخالفت اس پہ ہو رہی کہ یہ کلچر یہ تو بڑا گھٹیا ہے، یہ ہمارے اوپر راج کرے گا. انہیں اپنا پسند ہے، تو اپنا پسند ہے کہ ہم جب ہمارے جو تھوڑے سے تمہارے لوگ آئیں گے ایسے ہی بن کے رہیں گے جیسے تم ہو. یہ تشبہ تھا ایک دوسری قوم کا، ایک مشرک قوم کا. مشابہت اختیار کر لی، تقلید شروع کر دی. آپ کے جو آج کل جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے حساب سے تو دین کے بڑا خلاف ہو گیا، بڑا سخت جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ پھر ان لوگوں کے یہاں تو اتنا عام ہو گیا، تب اعتراض ہوتے ہیں برسا برس سے. اور ان لوگوں کا تو پہلا موقع تھا، وہ یہ پہنو جیسا یہ پہن رہے ہیں مشرک، ایسے کھانا کھاؤ جیسے یہ مشرک کھا رہے ہیں، ایسے وہ کھانے ایسے پکاؤ جیسے انہیں مشرکوں نے پکائے، اور ایسے سرو کرو جیسے یہ مشرک سرو کرتے. یہ تقلید تھی. پھر تقلید تھی تو یہ تو کسی بھی جیتنے کے لیے اس کے لیے تو بہت دین کے حساب سے بڑا غلط تھا جو انہوں نے کیا. یہ حکمت ہماری ختم ہو گئی. ہمارے یہاں اصرار کر رہے ہیں، ایک کلچر بن گیا جسے ہم یہاں پر ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں ہے سب جگہ. انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک مسلمانوں کا ایک کلچر بن گیا. ایک خاص، جیسے ہی کوئی مسلمان کا نام آتا ہے ایک خاص حلیہ ان کے ذہن میں آتا ہے ایسا. اب اس کے بارے میں جو خبریں وہ سنتے ہیں اس حلیے کے، اس میں کچھ صحیح ہوتی ہیں اور بہت سی بڑھا دی جاتی ہیں جھوٹی. تو پھر وہ ہر ایک کو، چاہے آپ کا حلیہ الگ ہو، ہر ایک کو ادھر جوڑتے ہیں. کسی انسان کو انڈیویجول دنیا میں کوئی نہیں کچھ سمجھتا، ہمیشہ کسی کلچر کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھتا ہے. یہ مسلمان، اچھا مسلمان یہ. اب چاہے آپ کا حلیہ الگ ہو، وہ ان کے سامنے پوری تصویر ہوتی ہے، ایک خاص تصویر بن گئی. ایسے ہوتے کیا کیا چیزیں ہم نے مس انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بدلی اپنی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر ٹخنے سے اوپر کا وہ پہنا کرو. صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ تمہارا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہے. تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے. اب اس دور کے اندر صرف وہ جو روسا عمرا اور جو ایلیٹس ہوتے تھے، ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، وہ پہنتے تھے وہ، اور زمین تک لٹکتا ہوا، زمین کو چھوتا ہوا. جیسے آپ نے کوئن کا دیکھا ہوگا، لباس کے پیچھے سے گاؤن جا رہا ہے کارپیٹ کے اوپر ساتھ میں، تو وہ لمبے لمبے خوب پہنتے تھے. اور یہ اکثر تو یہ تھے بھیڑ بکریاں چرانے والے، یہ تو جگہ جگہ الجھ جائے گا کانٹوں میں، تو وہ لنگی اونچی کر کے باندھتے تھے. اگر کوئی اور بھی کچھ اور بھی پہنے، جو بھی پہنے وہ اونچا رہتا تھا پنڈلیوں تک، وہ ایسے پہنتے تھے. تو یہ تو تھے عوام، وہ تھے خواص لمبا پہنتے تھے، انہیں جا کے بھیڑ بکریاں نہیں چرانی تھی. تو اس میں ساتھ میں ظاہر ہے تکبر بھی ایک تھا کہ تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے، نماز نہیں ہوگی تکبر کے لباس میں. جب جس دور میں وہ تکبر کا لباس نہ بچے، جس میں آپ کے ٹخنوں کو، تو بندگی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کپڑا چھو رہا ہے نہیں چھو رہا ہے. ٹخنوں کے اوپر، ٹخنوں پہ کپڑا چھو رہا ہو، آپ کا دماغ جو ہے وہ دنیا میں گھوم رہا ہے. نماز سچی ہو گئی بالکل پکی، اور بندگی اور پورے طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہے، وہ ٹخنے پہ کپڑا بھی چھو رہا ہے. تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. تو وجہ بھی بتا دی تھی ساتھ میں. اصل میں تو حکمت ہم بہت سی جگہوں پہ خود سے ڈھونڈتے ہیں، وہاں وجہ بھی بتا دی تھی کہ یہ وجہ تھی، لیکن ہمارا مسئلہ بن گیا. اب یہ کلچر کا آیا، اسلامی کلچر یہ ہے کہ پیجامہ ایسا ہوگا، چیزیں جو ہیں آ رہی ہیں. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کا نکاح تھا،
تھا چند دن میں. تو اس نے کہا یہ بڑی موٹی موٹی سی میری بڑے بڑے بال ہیں یہ بھووں کے اوپر, تو پھر انہیں میں نہیں ترشواؤں. حضرت عائشہ نے کہا فوراً کر جا کے اس گندگی کو ہٹا. شوہر کے لیے, وہ دنیا کو دکھانے کے لیے منع کیا گیا تھا. اور پوری حدیث کو اگر آپ لیں تو پوری حدیث کے اندر تو جو ایک ہی حدیث کے اندر جو سب پہچانے بتائی ہیں کہ سر پہ ایسے ٹوکروں کی طرح ایسے بندھا ہوا ہو اور ہمیں نوچی بھی ہو, اور 5-6 چیزیں ایک ساتھ ہیں بالکل کلیئر کٹ ہے. ہاں, اور وہ مردوں کے سامنے مسکرا رہی ہوں یا یہ کر رہی ہوں, یہ 4-5 چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں. تو یہ الگ الگ لوگوں کی نہیں ہے, یہ تو کسی ان کی جو بازاری عورتیں ان کی پہچان بتائی تھی کہ اللہ کی لعنت ان پر. بازاری عورتوں کی ایک پہچان بتائی تھی. اپنے شوہر کے لیے وہ اگر اپنے حلیے کو ٹھیک کرے, حضرت عائشہ نے کہا اسے ہٹاؤ فوراً گندگی کو. یہ کیا ہے, یہ اسے نہیں, بالکل اسے منع نہیں کیا ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ یہ تو اللہ کی لعنت ہوگی بھویں نچوانے والے کے اوپر, یہ بڑا مشہور ہے. اللہ کی لعنت جس پہ ہوگی وہ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اب اس کی 90% نیک عمل تو چھٹی, یہ ایک عمل اس کو جہنم میں لے جائے گا کہ اس نے شوہر کے لیے اپنا حلیہ ٹھیک کیا تھا, بہتر کیا تھا. یہ اتنا برا عمل ہو گیا اللہ کی لعنت کا کہ جہنم چلی جائے گی. باقی اس کے کوئی عمل تو کسی کام آئیں گے نہیں. تو وہ جتنے عمل تھے اچھے, پھر تو وہ بہت ہی گھٹیا ہوئے, بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوئے کہ سب مل کے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر پائے. یہ اگر کوئی بہت برائی تھی بڑی. ہمارے کلچر ایسے بنائیے, مسلمانوں کا جو اس وقت کا جو کلچر ہے وہ اس انداز کے اندر بن گیا. تشبہ کی بات میں سمجھا دوں آپ کو, میں جلدی سمجھا دیتا ہوں اس لیے کہ اصل چیز ضروری تھی. اصل میں تو بہت مثالیں جو بتاتا میں, بہت زیادہ ہیں. میں تشبہ کی اور ضرورت ہوئی تو میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا اگلی مرتبہ, اس لیے کہ ہمارے یہاں کے مسائل جو ہیں وہ بہت الجھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں تو اپنے دین پر رہنا چاہیے, دین کا حلیہ. وہ جو حدیث ہے بہت مشہور ہے, بہت بیان کی جاتی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کی تشبہ ملتا جلتا اس جیسے کوئی چیز اختیار کی, وہ انہی میں سے اس کا حشر ہوگا, وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. بہت بیان ہوتی ہے یہ حدیث, کاٹ کر بیان ہوتی ہے, ٹکڑا اتنا سا پوری حدیث سے الگ کر کے, اور سب ایسی بیان کرتے. آپ کو کہیں سنیں گے ہی نہیں اور پورا ٹکڑا, پوری حدیث کہیں پر کسی جگہ. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی میں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ دیکھو ایسے عیسائی ہوتے ہیں, دیکھو ایسے ہندو ہوتے ہیں, یہ تمہارا تو حشر انہی میں سے ہوگا. تمہیں ایسے ہونا چاہیے جیسے مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان کیسے ہوتے ہیں, اب اس کا ایک خاص امیج اور خاص تصویر ہے, ایسے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں میں اسلام نہیں ہے. پہلے تو میں حدیث بتا دوں آپ کو, میں اردو میں, تاکہ جلدی سے ترجمہ کر کے لمبا ہو جائے گا, میں عربی میں کہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ. مقصد یہ تھا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے کہیں پر وہ ہوں تو میں اگر میرے اوپر حملہ ہو تو میں مقابلہ کروں, اور اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو میں جاؤں اور طاقت سے اس ظلم کو رکوا دوں. مجھے قیامت سے پہلے اس تلوار کے ساتھ بھیجا گیا. میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی گئی. یعنی وہ لوگ جو آخر تک قبول نہیں کریں اور بیعت کرتے رہے اور پھر جنگ پر آمادہ ہوں اور جنگ کے بیچ میں بھی صلح کا پیغام نہ بھیجیں. قرآن تو کہتا ہے بیچ میں ہی بھیجیں تو مان لینا, تو یہ بھی نہ کریں. تو پھر جان تو الگ بات ہے کہ جان جا رہی ہے ان کی, مارا ہی جائے گا, پھر مال بھی ان کا جو ہے وہ مال غنیمت آئے گا. وہ مال ان کو نہیں دیا جائے گا جو بچ کر نکل جائیں گے کہ لیجیے وہ آپ اتنا چھوڑ گئے تھے یہاں پر, یہ آپ کے یہاں بھجوا رہے ہیں, بانٹ لیجیے گا, آپ لوگ اپنا چھوڑ گئے تھے. تو یہ تھا کہ وہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا, میری روزی جو ہے. اور وہ جو میرے معاملے کے خلاف کرے گا وہ دنیا میں یہاں ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا. نہیں چلیں گے اس کے اوپر. یہ ہوا, تاریخ نے بتایا کہ پھر ان کے ہاتھ میں ذلت اور رسوائی آتی چلی گئی ان کے. اس کے بعد یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ میدان جنگ کے لیے تھی پوری, جس کا یہ حصہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں تم اپنے حلیہ ایسے رکھنا جیسے ہماری آرمی کے ہیں, تم نے اگر ان کا جیسا حلیہ رکھا تو پھر کوئی میدان جنگ میں کوئی نام پوچھ کے اور باپ کا پتہ اور محلے کا پتہ تھوڑی پوچھتا ہے. اس لیے کہ رول یہ تھا کہ اگر کوئی اپنا, اور اپنا تو چھوڑیں, جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے ان کا بھی کوئی آدمی ہمارے ساتھ ہماری طرف سے لڑ رہا ہے یا دوسری طرف سے, وہ اگر ہمارے ہاتھوں مارا گیا تو اس کی دیت دیں گے, خوب وہاں دیں گے, کمپنسیشن دیں گے. تو ہونا ہے کہ ان کو کمپنسیشن نہیں دیا جائے گا جنہوں نے حلیہ ہی ویسا بنا رکھا ہے. دھوکہ ہو گیا, جان کر نہیں مارا تھا, یہ تو دھوکہ ہر ایک کو ہو جائے گا میدان جنگ کا. جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ وہی مانا جائے گا.
یہ میدان جنگ کے لیے اسپیسیفک تھی. ایسا ہے جیسے آپ کہیں لا الہ خالی اور الا اللہ ہٹا دیں. آپ کہیں کہ یہ تو اسلام کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ. اور وہ حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث صحیح کا یہ ہے کہ یہ ٹکڑا نکالا گیا اس کے اندر سے جو میدان جنگ سے متعلق تھی، کہ وہاں پر تمہاری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، شناخت ہونی چاہیے. انڈونیشیا کا میں آخری میں ذکر کر لوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں میں تاکہ زیادہ ڈیٹیلز کچھ میں اگلی دفعہ رکھ سکوں گا. بڑی تعداد کے جیسے میں نے بتایا ہندوؤں جیسے نام ہوتے ہیں. وہاں رامائن اور مہا بھارت پلے کی جاتی ہے، ڈرامے اسٹیج ہوتے ہیں، اس میں شادی بیاہ مسلمان کرتے ہیں. میں نے ڈائریکٹ بھی پوچھا، پڑھا تو ہے ہی، دیکھا تو ہے تصویروں میں. انٹرنیشنل کانفرنس میں جب بھی انڈونیشینز ملے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں. میں نے تو نہیں پوچھا تھا، لیکن ہمارے ایک ملنے والے نے بتایا. انہوں نے کہا ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدلا ہے، ہم نے کلچر نہیں بدلا ہے. ہمارا کلچر وہی ہے، دین بدلا ہے ہم نے. اس میں ہماری کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ ان کی ہے. تو یہ زمین آسمان کا فرق صرف ایک بات سے ہو گیا ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک کلچر کا ایک برانڈ بنایا ہے جو کہ نہیں ہے اسلامی کلچر. اسلامی کلچر کیا ہے؟ اسلامی کلچر رحمت ہے، اسلامی کلچر معافی ہے. یہ ہے، پہچان میں آئیں گے اگر یہ سب چیزیں مل جائیں. عفو درگزر ہے اسلامی کلچر، برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ اسلامی کلچر ہے. اگر سب یہی کرتے، جگہ جگہ بہت سے لوگ نظر آ رہے ہو تو ایک امیج بن جائے گی، تصویر یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. یہ ہے کھلیے کہ نہیں بنے گی، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. دیکھیے عیسائیوں میں دو گروپ ہیں. ایک وہ ہے جس نے جو رول کرتا ہے. دنیا میں جتنی خوریزی عیسائیوں نے کی آج تک کسی نے نہیں کی. اس کی آدھی بھی نہیں کی، اس کی ایک چوتھائی بھی نہیں کی، اس کا 10واں حصہ بھی کسی اور نے نہیں کی. جتنا خون عیسائیوں نے بہایا دنیا میں، کوئی نہیں کہتا عیسائیوں نے کیا. اس لیے کہ وہ تو رولر کے نام سے ہوتے ہیں. امریکن، برٹشر، فلاں عیسائی نہیں کہلاتے، وہ جو رولر ہیں. اور عیسائی جو کہلاتے ہیں وہ ہیں جو مشنری کا کام کر رہے ہیں، وہ کوڑیوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ لوگ عیسائی کہلاتے ہیں. تو ایک تصویر ہے رحمت کی. تو عیسائی آنے کے ساتھ آ جاتا ہے ایک نرمی کا خیال. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک انہوں نے اپنا کلچر ایسا ڈیولپ کر لیا ہے. وہاں پر نام عیسائی نہیں دیا، وہ وہاں پر علاقوں کے نام دیے. امریکن، اسپینش، مذہب کا نہیں دیا. مذہب کا جہاں پر دیا وہاں یہ سب کرتے ہیں ایکٹیویٹیز، لوگوں کے کام آنا. تو یہ کلچر ہمارا نہیں ہے. انہوں نے اور نام اپنے رکھ لیتے ہیں یہاں کی زبان کے اندر، مسلمانوں کی طرح کا رکھ لیتے ہیں، پھر ان میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. مسلمانوں میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں. اس میں بہت کچھ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے میں رکھوں گا، رکھنے کا دل چاہتا ہے کچھ اور مثالیں دے کے، کچھ اور قرآن کے حوالے دے کر، کچھ اور حدیثوں کے حوالے دے کر. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.